بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص تھا جس کی ایک آنکھ جنگ صفین میں اور ایک آنکھ جنگ جمل میں لشکر امام علیہ السلام میں لڑتے ہوئے ضائع ہو گئی تھی۔ نابینا ہو چکا تھا لیکن دل کی آنکھیں روشن تھیں۔ ضعیف ہو چکا تھا لیکن دل میں مودت اہل بیت کا جذبہ جوان تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچا اور اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنے امیر یزید ملعون کی تعریف، فتح اور عزت کا اعلان کیا تو اتفاق سے یہ ضعیف نابینا شخص وہیں دربار میں موجود تھا۔ دل میں معجزۂ حب اہل بیت کو جوش آیا اور صفین و جمل کے اس مجاہد نے ابن زیاد لعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے ابن مرجانہ، کذاب ابن کذاب تم ہو، تمہارا باپ ہے اور وہ ہے جس نے تمہیں اور اس کے باپ کو حاکم بنایا ہے۔ اے ابن مرجانہ، تم انبیاء کے فرزندوں کو قتل کرتے ہو اور سچوں کی کلام کی جگہ گفتگو کرتے ہو۔ اس شخص کا نام عبداللہ بن عفیف الزادی تھا، امام علیہ السلام کا جانثار باوفا صحابی۔ ابن زیاد لعین عبداللہ بن عفیف کی بات سن کر طیش میں آ گیا اور فوراً ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ البتہ ان کے قبیلے کے افراد نے انہیں فوراً اپنے حصار میں لے لیا اور انہیں گھر تک لے آئے۔ رات گئے ابن زیاد کے سپاہیوں نے عبداللہ بن عفیف کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عفیف کے قبیلے کے لوگوں نے یہاں ابن زیاد لعین کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر یہ سپاہی عبداللہ بن عفیف کے گھر داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن عفیف کی بس ایک دختر تھی جس کا نام صفیہ تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے اس باوفا صحابی اور امام حسین علیہ السلام کے محب نے نابینا ہونے کے باوجود ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا اور اپنی بیٹی کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے مطلع کرتی جاؤ کہ کس جانب سے وار کیا جا رہا ہے اور میں مقابلہ کرتا جاؤں گا۔ بالآخر عبداللہ بن عفیف گرفتار کر لیے گئے اور ابن زیاد لعین کے سامنے پیش کیے گئے، جہاں اس ضعیف نابینا صحابی امام علیہ السلام کا سر قلم کر کے جسم کو کوفہ میں صبیحہ نامی مقام پر معلق کر دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ جب عبداللہ بن عفیف الزادی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ان کی بیٹی صفیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی، لیکن دربار ابن زیاد میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن عفیف نے اپنی بیٹی کو واپس چلے جانے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب تم واپس چلی جاؤ، مجھے گوارا نہیں کہ میری بیٹی شرابیوں کے دربار میں آئے۔ ہائے قسمت علی کی بیٹی کی، سوچے ذرا مولا سجاد خون کے آنسو کیوں روتے رہے۔ عبداللہ بن عفیف الزادی واقعہ کربلا کے بعد پہلے شہید ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوجاع ان کا بیٹا، حر بن یزید الرحائی حر کا بیٹا بکیر، شہدائے کربلا میں شامل اہل کوفہ کے شہداء کی اکثریت، واقعہ کربلا سے قبل گرفتار ہونے والے سلیمان بن سرد خزاعی، مختار ثقفی اور ہزاروں کوفی محبان اہل بیت، سلیمان بن سرد خزاعی سمیت توابین کی تحریک میں شہید ہو جانے والے وہ 5000 جانثار جو قیام سے ایک رات قبل گریہ فغان کرتے ہوئے قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کا طواف کرتے رہے تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے شہید عبداللہ بن عفیف الزادی، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ سب اہل کوفہ تھے، وہی کوفہ جسے شامی پروپیگنڈے نے بے وفائی کا استعارہ بنا کر اپنے جرائم چھپانے کی کوشش کی۔
یہ اسی کوفہ کے باسی تھے جس سے امام علیہ السلام نے ایمان کا خزانہ، اللہ کا علم، عرب کا سر اور سیف اللہ قرار دیا۔ یہ اسی شہر کوفہ کے لوگ تھے جہاں مسجد کوفہ، مسجد سہلہ جیسے اہم ترین اور متبرک مقامات موجود ہیں۔ یہ اس شہر کوفہ کے لوگ تھے جسے امام علیہ السلام نے اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا، جس شہر کا تذکرہ بارہا زمانہ آخر سے متعلق روایتوں میں آیا ہے۔ یہ سب اس کوفہ کے باسی ہی تو تھے جس کے لیے صاحب علم لدنی قرآن ناطق امام حسین علیہ السلام نے رخت سفر باندھا تھا۔ اگر کوفہ بے وفاؤں کا شہر تھا تو یہ سب لوگ کون تھے؟ اور اگر کوفہ بے وفا تھا تو پھر وفادار شہر کون سے تھے؟ ان وفادار شہروں نے نواسے رسول امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کے لیے کیا قابل ذکر کارنامے انجام دیے۔ ہمارا سلام ہو دونوں آنکھوں سے نبینا اس ضعیف العمر شہید عبداللہ بن عفیف الزادی پر، جس نے برے دربار میں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کر کے ان کے سامنے نواسے رسول کی شان میں گستاخی اور اپنے امیر ملعون یزید کی فتح کا اعلان کرنے والے ابن زیاد لعین کو اس انداز سے مخاطب کر کے جواب دیا جو کسی علوی اور حسینی کا طرح امتیاز ہوا کرتا تھا۔ کوفہ کے دربار میں ابن زیاد لعین اور عبداللہ بن عفیف الزادی کا مکالمہ فقط دو لوگوں کا مکالمہ نہیں ہے، بلکہ یہ نسابیت اور علویت کا مکالمہ ہے۔ ابن زیاد نے وہ کہا جو نسابیت کا شیوا تھا، اور عبداللہ نے وہ کہا جو محبان اہل بیت کا شعار تھا۔ کسی نسابیت زدہ ذہن میں جرأت ہو تو جھٹلا کر دکھائے۔ عبداللہ بن عفیف ان اولیاء کوفہ کا نمائندہ تھے جس کے دل محبان اہل بیت علیہ السلام سے روشن تھے، اور ابن زیاد ان اہل شام کا نمائندہ تھا جن کے دل بغض سے علی علیہ السلام سے سیاہ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوفہ والوں کے بلانے پر ہی امیر مسلم علیہ السلام آئے، لیکن سفیر حسین تنہا رہ گئے۔ ناظرین، کربلا میں بھی تو یہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے صرف 72 جانثار تھے۔ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔